سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسری طرف ان کے بھائی، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ ان کے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ وہ انکیپیبل ہیں، کہ وہ ایک ہی مطلب باپ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے سارے، اور وہ ان کی تربیت بھی ایک جیسی ہوئی، تو ڈفرینس کہاں آیا بیسکلی ان کو سمجھنے میں کہ سکسیس کیا ہے؟ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ سکسیس ہے، انہوں نے ان کے بھائیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، پھر لیکن جس وقت وہ ادھر گئے تو انہوں نے معاف کر دیا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف جب ان کو کیا تو ان کی جو ہے ان اپنے بھائیوں کے دل میں بھی وہ عزت بڑھی. اور یہ تو ایک ہی باپ ہونے کے اس میں بچوں کے اس میں یہ کیا ان کے کہاں ڈفرینس آیا ہے کہ بھی سمجھنے میں کہاں ڈفرینس آیا ان کے؟ میرا کوشچن یہ ہے. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو سمجھنے میں یہی ٹریننگ ایک جیسی ہوئی ہے دونوں کی، تو کیا ایسا کیسے ہو گیا کہ بھی جو ہے ایک انڈیویجول نے زیادہ کچھ انڈرسٹینڈ کیا اور باقیوں نے کم کیا، اور باقی سارے ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے؟ ایسے ہی. اب دیکھیں نا اس کی جو فطری ریزن ہے نا، مطلب آپ نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو جیسے ہم نے کئی دفعہ آگے بتائی بات کہ نفسیاتی طور پہ جو اپیرنٹلی فرسٹ جو انٹری ہوتی ہے وہ آپ دنیا ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم میں سے اکثر جو ہے نا وہ دنیا کے شدائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم اس پہ محنت نہیں کریں گے نا تو ہم دنیا کے ہی شدائی ہوں گے. ہمیں پیسہ ہی نظر آئے گا، ہمیں جو بھی حواس ہمسا سے جو بھی چیز دیکھتے ہیں، یہ جو کلرز ہیں، دنیا ہے، یہ چیئر پڑی ہوئی ہے، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، یہی دیکھتے ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اسی سے پھر راغب ہوتے ہیں. تو اب اکثریت ایک طرف ہے اور اکثریت جو ہے وہ دنیا دار ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے نا، ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی جو بات کر رہا ہے وہ ہر کسی کے اوپر اثر کرے. وہ تو جو معاشرہ ہے یا جس طریقے سے ایک پورا ایک پیچھے ایک نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی تو دکھا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے ہی کرانا تھا، لیکن ہمارے لیے سبق ہے نا کہ اصل کیا چیز ہے. تو وہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دنیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ایون بچے بھی تھا تو دنیا کی طرف اس طرح کا کوئی رغبت نہیں تھی. کوئی بھی وہ اچھائی کی طرف اپنے آپ کو ڈر جانے والے تھے کہ جو برا کام ہے، جیسے زلیخا والا، تو وہ انہوں نے رکے نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مطلب اللہ بھی بس دیتا ہے، جو جستجو کرتا ہے وہی کرتا ہے نا. ہر بندہ انسان ڈفرینٹ، ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو آگے ان کے سارے بچے جو ہے نا وہ سارے ٹھیک ہوتے. اپنی اپنی تربیت ہے، اپنا اپنا ایک کیونکہ ایکسپیرینس ہے زندگی کا. تو جنرلی ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی دیکھتا ہے بندہ پہلے، پھر جب کسی کو سمجھ آ جاتی ہے یا کوئی اچھا ماحول مل جاتا ہے تو پھر ہو جاتی ہے. تو یہی مطلب یہ دکھانا بھی، یہ مقصود بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک پوری ایک ہمیں دکھانی ہے نا چیزیں مختلف طریقے سے، فرعون کی شکل میں، اس طرح کے لوگوں کی شکل میں. تو تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ نیچر جو ہے نا وہ آگے چل رہی ہیں چیزیں، تو لیکن ان کے اندر اچھائیاں ہی تھیں نا ساری موسٹلی. تو اس لیے وہ آگے کامیابی جو ہے وہ اصل جو کامیابی ہے دنیا کے اندر کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی آپ یاد ذہن میں رکھیں کہ وہ عزت، زیادہ عزت، ابھی تاریخ جو ہے وہ ابھی انہی کا نام یاد رکھتی ہے. کبھی ان کے نام آپ لیں نا، بتائیں کیا کیا نام تھے ان کے 12 کے، ٹھیک ہے. 2-3 نام کے، ٹھیک ہے، 2-3 نام کے. ہاں نہیں پتہ نا، قرآن میں نام لکھا گیا ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف پوری صورت نازل ہوگی تو کتنا عرصہ ہو گیا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 1400 سال گزرے نا. تو وہ تو پتہ نہیں، آپ پیچھے چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنے، 4-5-6 ہزار تو ہوں گے سال پیچھے. بنی اسرائیل پھر وہ پورا چلا. تو عزت جو ہے وہ تب پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے 12 ہیں، ٹھیک ہے، تو 12 کے اندر بس یہی ریس چل رہی ہے کہ میری گاڑی چھوٹی ہے، وہ کہتا ہے میری بڑی ہے، یہ کہتا ہے جی یہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرے پاس کم ہے. تو وہ پھر بندہ اسی ایلوژن میں چلا جاتا ہے نا، وہ پھر اسی میں کمپٹیشن ہوتا ہے. پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک اچھا آدمی آتا ہے اور وہ کسی اور رخ سے آتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو تولتے ہیں کدھر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں سونا ہے یا چاندی ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہے چاندی ہے، سارے کے سارے چاندی ہے، تو اس میں تو کیا دیکھیں گے، وہ اسی ریس میں لگیں گے آپ.
تو پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بندہ آتا ہے جو تاریخ میں اپنا مقام بناتا ہے اور اچھے کاموں کی پہ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں گر کرتا ہے. پھر اس کی آپ تولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹ از دا ڈفرینس. ادروائز آپ اسی ایلوژن میں رہیں گے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, تو کیا جو معاف کر دینا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کسی کے جو ہے وہ اس میں؟ دیکھیں معاف کرنا جو ہے نا یہ تو وہی والی کوالٹیز میں آ گئی نا جس کریکٹر کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں ابھی تک, کہ انسان کا جو کریکٹر ہے وہ اس کو اچھا کریکٹر جو ہے وہ اس کو بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا کریکٹر کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کا سوچنا. ٹھیک ہے. تو دوسروں کی بھلائی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ سزا دے کے ہوتی ہے, کئی دفعہ معاف کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بھلائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ میں ہوں, مطلب میں نے کسی سے میری انبن ہو گئی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں میں, حالانکہ معاف کرنے میں بھلائی ہے شاید فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو میں نے معاف نہیں کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں معاف کرنے سے وہ بھلائی نہیں ہے. کرنی تو بھلائی ہے نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بھلائی کو فیکٹر کو نہیں چھوڑنا کہ, لیکن آپ پھر ادھر آپ سوچیں گے نا کہ کس طرح بھلائی ہو سکتی ہے, واٹ از دا بیسٹ وے. تو اس میں سے معاف کرنا بھی ظاہر ہے ایک دوسری اچھی طرف کوالٹی. اگر ہم دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کیا, اپنے بچوں کو معاف نہیں کیا کہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی تو وہاں پہ اور یہاں پہ کیا فرق ہے اگر دیکھا جائے تو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بچوں کو معاف نہیں کیا 40 سال تک. 40 سال تک وہ جو ہے نا فراق میں رہے. تو ان میں کیا ڈفرینس ہے اس میں بھلائی میں اور اس بھلائی میں؟ نہیں دیکھیں نا, اس میں بھی تو حکمت ہے نا. حکمت ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی ہوتا ہوگا کہ ذرا ہے تو ان کے بچے کہ اگر میں نے ان کو معاف کر دیا تو یہ اور گڑبڑ کریں گے, مزید خرابی پیدا کریں گے. وی ڈونٹ نو, مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ ان کو, مطلب ہے تو نبی تھے مطلب, لیکن مطلب زیادہ مطلب ان کا اتنا رونا اتنا سارا کچھ, تو یہ بھی ہمیں سبق سکھا رہے تھے. تو جب ان کو خیال آیا, کہتے ہیں ان کو خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اتنے اپنے بچے کی محبت میں غافل ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ نہیں یاد رہا. ٹھیک ہے. تو فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیا اور مطلب اللہ سے معافی مانگی. اور جو ہی یہ کام ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغام آ گیا کہ وہ کہیں ان کی نشانی پتہ چل گئی کہ وہ کہیں ہیں ان کی, تو وہ کپڑے جو ہیں وہ ان کو مل گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں ہیں. ادروائز وہ بڑے ڈیٹیچ ہوئے تھے, مطلب نہیں مل رہے تھے, کہاں پہ ہیں, مر گئے ہیں, کیا ہوا, وہ روئی جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر سبق بھی سکھا رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ان سے چیزیں کروا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ بھی ہم لوگ جو باقی لوگ ہیں ہم ان سے بھی سبق سیکھیں کہ کیا اچھی چیز ہے کیا نہیں اچھی چیز. تو حکمت جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو یہ لگے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس حکم کے اندر آپ حکمت استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہتری کیا ہے, یا فلاں جو میرا سامنے بندہ, جیسے لڑائی ہوتی ہے, جیسے اسلام کے اندر جو لڑائی ہے وہ اپنی ذاتی لڑائی تو نہیں ہوتی نا, وہ بلکہ اگلے جو کفار ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ کہتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ, تو دیکھیں نا اسلام میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے, ظلم نہیں کرنا, ان کو مارنا نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ انسان ادروائز تو غصے میں بندہ کچھ کہنا کچھ کر دیتا ہے, جو جس طرح کہ انہوں نے ظلم ڈائے تھے مسلمانوں کے اوپر. تو لیکن توبہ کر لیں, معافی کا دروازہ کھلا ہے. لیکن پھر بھی حکمت ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو میں معاف کر دیا تو یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے یا اس کے لیے بہتر ہے. تو اگر نہیں بہتر تو آپ کو سزا دینی پڑے گی, پھر سزا دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا ویژن ہے, وہ بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ از دا بیسٹ. تو معاف کرنا تو افضل ہے نا, یہ تو اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن حکمت کے ساتھ آپ سزائیں دیتے ہیں نا. پھر جیسے جیل میں ہم باندھ دیتے ہیں, قانون جو ہمارے آج کل کے قانون ہیں جو صحیح قانون ہیں, وہ اگر تو دیکھا جائے تو کسی کو
صحیح اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ جو کچھ سزائیں تھیں جس پہ کوئی چیز پروف ہو جاتی ہے، پہلی بات ہے کہ وہ پروف نہ ہو، پروف ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک، تو حکمت ہے، انسانیت کی بہتری ہے نا، یعنی بلائی جو ہے یا نیکی جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی ہے. اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکمت بھی ایسے ہی ہے کہ لوگوں کی بہتری کیسے ہو، انسان کیسے بہتر ہو اور اللہ کے حدود کے اندر ہم چل رہے ہوں. یہ چلیں کہ بس بھی ذرا ٹچ ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وی آر ناٹ اسکالرس ہیں کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل پتہ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب انسان جو غافل ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی جو ہے مجھے الٹے طریقوں سے ہی ہوگی. وہ جب پیسے کی سطح پہ دیکھتا ہے چیزوں کو تو اس کو واقعی یہ بدگمانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ چاہ میں عزت رہا ہوں اور دل سے عزت چاہ رہا ہوں، اور ایک ایسا آدمی آئے گا اور جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوگا وہ عزت آپ سے زیادہ لے جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کامیاب کون ہوا؟ پیسے والا ہوا یا جس سے لوگ عزت سے دل سے عزت کرتے ہیں اور تاریخ تک یاد رکھتے ہیں. تاریخ بھی اسی سے جنم لیتی ہے نا. یہ جیسا یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ تاریخی بات ہے نا، تو ہمارے دلوں تک آ کے پہنچ گیا جب آج ہم پیدا ہو رہے ہیں. ابھی ہمیں کتنے 40-50 سال ہوئے ہیں، تو 3000-4000 سال پہلے کی بات ہوگی. تو یہاں تک پہنچی ہے نا، لیکن کسی اور کی نہیں پہنچے گی، کسی دل کے ساتھ. تو یہ کامیابی ہے. جی کوئی کوشچن اور؟